اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز مہمان گرامی، چیئرمین صاحب، مرور جماعت کے ممبرز، ہم لوگوں کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ علماء کرام اس شہر میں تشریف لائے ہیں، اور سب سے پہلے میں مینیجنگ کمیٹی، چیئرمین صاحب اور مرور جماعت کے تمام ممبرز کی جانب سے، خود اپنی جانب سے تہہ دل سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، قریب سانہ۔ انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ مستفیض ہوں گے آپ لوگوں کے بیانات سے، اور انشاءاللہ جو ہے مرور جماعت کے ممبرز جو ہے ان سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم بحیثیت یہ طالب علم میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں وہاں پر بیٹھ کر یہ بات کہتا تو میرے اوپر مصداق میں ہوتا تو مناسب نہیں ہوتا، لیکن بحیثیت عالم کے نہیں، بحیثیت طالب علم کی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک عالم کی مثال ایسے درخت کی ہوتی ہے کہ تنومند درخت کہ جس میں جو ہے پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو علماء تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ایسے درخت کے پاس بیٹھے رہے، نہیں پتہ کب جو ہے وہ پکا ہوا فروٹ جو ہے وہ گرے اور وہ ایک پھل وہ انسان کھا لے تو اس کی زندگی کو بدل دے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو یہ اعزاز ملا ہے، یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے علماء کرام ہمارے درمیان ہیں۔ انشاءاللہ ان کے وجود سے ہم لوگ استفادہ کریں گے، اور میں جو ہوں تمام ممبرز کی طرف سے ایک بار پھر آپ لوگوں کو ویلکم کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو جو ہے استقبال کرتے ہیں، ہم لوگ آپ کے بیانات سے استفادہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک مختصر مرور جماعت کی خصوصیت اور یہاں کے نوجوان اور یہاں کے ممبرز کے بارے میں ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، یہاں کے مومنین تعداد میں کم ہیں، لیکن یہ کم لوگ ہمارے خیال سے اگر میں مبالغہ نہ کروں تو شاید مولائی اعتبار سے، ولائی اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے وہ جوش، وہ جذبہ، وہ جس کو کہا جائے کہ ولایت سے متمسک رہنا اور بڑھ بڑھ کر ہر چیز میں حصہ لینا، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ مرور جماعت تنہا وہ جماعت ہے کہ جس میں خندق کا ماتم یہاں ہوتا رہا ہے کافی سالوں، اور تقریباً 300-400 لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے، اور شب عاشور آتے تھے، شام غریبہ میں خندق کا ماتم ہوتا تھا، اور یہ ان کے ولائی ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پر ہمارے جتنے نوجوان بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، یوتھس جو ہمارے ہیں، یہ الحمدللہ آپ دیکھیے سب کے چہروں پر داڑھی نظر آئے گی آپ کو، اور الحمدللہ سب نمازی ہیں، سب ماشاءاللہ سے جو ہے میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہو کہ جس کو کہا جائے جو عام طریقے سے نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا یا اس طریقے کی۔ الحمدللہ مجھے نہیں پتہ کہ کوئی اس میں سے جو ہے ان سب چیزوں میں جو ہے ملوث ہے، اور یہ بہت پلس پوائنٹ ہے۔ یہ تقریباً 7-8 لڑکے ہیں، لیکن یہ 7-8 لڑکے جو ہے سمجھیے ہماری قوم، ہماری کمیونٹی اور شیعہ مذہب کے لیے ایک سرمایہ بن سکتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کام کیا جائے۔ ان نوجوانوں کی سلامتی کے لیے آپ لوگ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اسی طریقے سے یہ نوجوان جو ہیں صبح کی نماز الحمدللہ جو ہے ان لوگوں نے اپنے بل پر شروع کیا، اور مجھے مجبور کیا کہ میں نیچے آؤں نماز با جماعت ان لوگوں کے ساتھ جو ہے الحمدللہ بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ صبح رونق ہوتی ہے، کل انشاءاللہ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ آئیے انشاءاللہ دیکھیے اپنی آنکھوں سے کیا رونق رہتی ہے صبح کے وقت، اور دھیرے دھیرے اب یہ بزرگوں کو بھی لے آ رہے ہیں
مسجد کی طرف. تو انشاءاللہ یہ نوجوان ہمارے لیے برکت کا باعث بنیں گے اور ان کے والدین بھی دھیرے دھیرے جو ہے مسجد میں تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہمارے ٹریجرر صاحب تشریف لے ہیں، عباس شریف صاحب، یہ جو ہیں ٹریجرر ہیں مروگرو جماعت کے. ہم ان کی جانب سے آپ لوگوں کو پھر دوبارہ جو ہے ویلکم کہتے ہیں اور سلام ان کی طرف سے جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نوجوان طبقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان کے والدین کی محنت ہے، ان کے والدین کی نگرانی ہے. جس سمت آج جو ہے دنیا جا رہی ہے، اور اس وقت ہم یہ دیکھیں کہ کچھ نوجوان جو ہیں دیندار، کچھ نوجوان جو ہیں باقاعدہ اپنے مذہب کے پابند، باقاعدہ جو ہے نماز روزے کے پابند، واقعاً شکر کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی توفیق ہے. یہ والدین جنہوں نے یہ زحمت کی ہے کہ ایسے بچے جو ہے تربیت کیا ہے، یہ ان کا مثلا جس کو کہا جائے زحمت کا نتیجہ ہے. پروردگار ان تمام والدین کو جو ہے صحیح و سالم رکھے، ان کو آباد رکھے، ان کے گھر والوں کو آباد رکھے، ان کے مرحومین کو جو ہے پروردگار عالم جو ہے جوار اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں نے میڈیا چینل کھولا ہے اور الحمدللہ ابھی جس کو کہا جائے کہ ماہ محرم میں مجلسیں جو ہیں اپلوڈ ہوتی تھیں. اس کے علاوہ اب انہوں نے ایک قدم اور بڑھایا ہے آگے. انشاءاللہ آپ جلدی مستحضر ہوں گے کہ مروگرو جماعت کی طرف سے، مروگرو جماعت کی میڈیا کی ٹیم کی طرف سے ایک باقاعدہ 40 کے نام سے ایک سیریز آئے گی، جس میں نوجوانوں کے لیے خود یہ نوجوان کیمرے کے سامنے آئیں گے اور یہ جو ہے پیغام پہنچائیں گے. انشاءاللہ ہم لوگوں کا قدم اس کے آگے بڑھا رہے ہیں. ہم لوگ آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کی رہنمائی، آپ لوگوں کی گائیڈنس بہت ضروری ہے. انشاءاللہ مولانا اکمل صاحب سے استفادہ کرتے رہیں گے. اور میں مختصر تعارف جو ہے علماء کرام کا پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سامنے جو ہے ڈاکٹر شیخ شریف حیدر صاحب ہیں جو کم کے فارغ التحصیل ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ہے مجلس خطاب کریں گے. ڈاکٹر شیخ یونس صاحب ہیں، یہ بھی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے علم دین میں. اور اسی کے ساتھ یہ جو ہیں ابھی دارالسلام جماعت میں ایز این آفیشیل عالم یہ جو ہے 12 دن وہاں پر خطاب کر رہے تھے. ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کے محضر سے استفادہ کریں، لیکن ان کی مجبوری ہے، ان کے گلے میں درد ہے اور سر میں بھی درد ہے، لہٰذا جو ہے ہم ان کے فیض سے محروم رہ گئے. انشاءاللہ جو ہے یوٹیوب پر ان کی مجلسیں موجود ہیں، آپ لوگ جو ہے استفادہ کریے گا. اسی طریقے سے مولانا اکمل حسین صاحب، آپ لوگ واقف ہیں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. ان کی تعریف کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو جو ہے روشنی دکھانا ہو، تو لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ان کی تعریف کی جائے. یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ہم کو سکھایا ہے کہ کس طریقے سے ایک عالم کی احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کا کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے. یہ جب آیا کرتے تھے یہاں مروگرو میں بہت چھوٹا تھا، بہت سی باتیں انہوں نے مجھے سکھائی ہیں. میں نے ان کو نزدیک سے دیکھا کس طریقے سے میرے والد کے ساتھ یہ جو ہے وہ احترام مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیا احترام جو ہے ہمارے والد صاحب کا یہ کیا کرتے تھے. اور آج جو میں احترام ان کو میں دے رہا ہوں وہ وہی احترام ہے جو انہوں نے ہمارے والد صاحب کو دیا ہے. ان ریٹرن میں دے رہا ہوں، کوئی پوزیٹیو چیز، کوئی الگ سی میں بڑھا کر نہیں کر رہا ہوں، کچھ ان کی تعلیمات کا اثر ہے. تو الحمدللہ ہم جو ہے زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہ لیتے ہوئے میں بہت ہی عزت و احترام سے دعوت سخن دوں گا مجلس کے لیے، کیونکہ اسپیچ جو ہے نہیں ہو پائے گی. مجلس کے لیے جو ہے دعوت سخن دوں گا مولانا ڈاکٹر شیخ شریف حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. نوروا قلوبکم بذکر محمد وآل محمد صلوات. طیبوا افواہکم بذکر محمد وآل محمد صلوات. زینوا مجالسکم بذکر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الجنة للمطيعين والنار للعاصين والمشركين قاهر الجبارين والمتكبرين ناصر المظلومين والمستضعفين المتفضل على عباده أجمعين من المؤمنين والكافرين المنعم على خلقه كله بالهداية والرعاية والتكريم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المدني المكي نور عرشه ومنير فرشه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وخير خلقه وخلقه سيد بريته أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة الأبدية الاستمرارية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبد الله مثل ما قام نوح في قومه وكان له قدر أحد ذهبا. صلوات. عزیزان محترم، قابل احترام مجمع، جوانان عزیز، بزرگان دین و ملت، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں عزاداری سید الشہداء ابا عبداللہ المظلوم کربلا کے اس ذکر کے حوالے سے دعائیہ 2-3 کلمات انتہائی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پالنے والے، تجھے حسین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، اس فرش عزا میں آنے والے مومن مومنات، جوان بزرگ، مائیں بہنیں، ان سب پر اپنی برکتیں، رحمتیں نازل فرما۔ پاک پروردگارا، یہ ذکر جو ہو رہا ہے حسین ابن علی کا، اس مظلوم کا، پروردگارا شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارا اس میں آنے والے نوجوان، مرثیہ پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، ذکر حسین کرنے والے اور تبرک اور نیاز کا اہتمام کرنے والے، میرا مالک، یہ تمام کاوشیں تجھے حسین کا واسطہ،
شرف قبولیت کی بہترین منزل میں فائز فرما۔ پاک پروردگار ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کو بلاوات ارضیہ سماویہ سے محفوظ فرما۔ پروردگار دنیا اور بروز آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، چاہنے والے مومن مومنات کو ہر معاملات میں، تعلقات میں، لین دین میں، بزنس میں، کاروبار میں، گفتگو میں ایمان کی بالادستی نصیب فرما۔ پاک پروردگارہ یا اللہ ہم سب کو، شیعیان حیدر کرار کو، کل مومن مومنات کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو رزق حلال سے نوازنے کی توفیق عنایت فرما۔ حرام لقمے سے اجتناب کرنے کی قوت و سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگارہ شیعیان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار اس پوری کائنات میں جس خطے میں زندگی کر رہے ہیں ان کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ بالخصوص پالنے والے، شیعوں کو قتل عام کرنے والے، شیعوں کے بڑے بڑے اجتماعات میں بم بلاسٹ کرنے والے، جہاں کہیں بھی ہے، خاص کر پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں دہشت گردوں کو جنم دیا جاتا ہے، تربیت دیا جاتا ہے، ان کو کتے کی طرح باقاعدہ پالا جاتا ہے۔ تو جو کہنا ہے ان کو، ان دہشت گردوں کو، ان خائنین، ان ظالمین کو اور فرعون و حامات اور شتات کی ناپاک نسلوں کو گھر فری میں دیتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، شٹر فراہم کرتے ہیں، تبھی تو دھماکے کرتے ہیں، تبھی تو شیعوں کے مقدس خون سے اپنے نجس اور ناپاک ہاتھ کو رنگین کرتے ہیں۔ پروردگارہ یہ ابو سفیان کی اولادوں کو، یہ معاویہ کی ناپاک نسلوں کو، پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی انہیں نیست و نابود و ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ شیعیان حیدر کرار اور موالیان حیدر کرار کو ان ظالمین کے ظلم سے، ان خائنین کی خیانت سے، حاسدین کی حسد سے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما۔ اور آخر ایک بلند ترین صلوات پڑھیے عظمت محمد وآل محمد پر۔ یقیناً میرے سے زیادہ علم رکھنے والے، تجربہ رکھنے والے علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ شیخ اکمل صاحب تو مولانا صاحب نے صحیح فرمایا، ان کا وہ جو ہے نا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو افریقن کے کالوں میں بھی ان کی تبلیغ جو ہے نا سہیلی زبان میں ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتی ہے، صرف ہماری یا کوئی پیالی کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، لیکن جو ہے ان کا یہ محبت ہے، یہ محنت ہے، یقیناً محنت ہے۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واں ہو نہیں سکتا؟ عقدہ کے معنی گرہ، کہیں گرہ لگاتے ہیں یوں کر کے، یوں۔ وہ کون سا گرہ ہے جو واں ہو نہیں سکتا؟ واں یعنی کھل نہیں سکتا۔ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، تو جو فرمایا۔ تو لہٰذا یقیناً ان کی محنت ہے جو سہیلی زبان میں ایک شعر کی طرح باقاعدہ جو نبی پیغام، اہل بیت کا پیغام، آل محمد کا پیغام، چپا چپا اندر پتہ نہیں کہاں کہاں دیہاتوں میں مولا کا ذکر پہنچاتے ہیں۔ یقیناً اس کی تعریف جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں ہے، واقعاً قابل تعریف۔ ایسا تو آل محمد کا فرمان ہے، من مدح فمن ذبح، جس نے تمہاری سامنے تعریف کی گویا کہ اس نے تمہیں ذبح کر دیا۔ لیکن ہم مجبور اس لیے ہیں کہ کچھ باتیں حقیقت دل میں چھوتی ہے تو اس کو ظاہر کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا نا، بہرحال دلیل تو ہے نا عالم کے پاس، مولا کائنات سے پوچھا یا علی آپ افضل ہے، آدم آپ افضل ہے، نوح آپ افضل ہے، اولوالعزم نبیوں کے بارے میں پوچھا، ابراہیم وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تو مولا نے پہلی بات تو یہی کہا، دیکھو ہر انسان اپنی تعریف کرنا تو ایسا ہے جو ایسا کہ جناب علی اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں اس وقت تعریف کہوں گا میں آدم سے اس لیے افضل، کیونکہ اللہ نے خود نے بھی کہا بنعمت ربک فحدث،
کبھی کبھی اللہ کی نعمتوں کو جلوت میں، خلوت میں، اندھیرے میں، اجالے میں ذکر کیا کرو، اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، گنا کرو ہیں۔ تو آخر میں جب بات آئی محمد تک، ہیں آپ افضل ہے یا محمد، تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا، انا عبید عبیدان محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ آج دنیا والے ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ شیعیان حیدر کرار، یہ موالیان حیدر کرار علی کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، علی کا ذکر بہت کرتے ہیں، علی کا نام بول لیتے ہیں، کوئی بھی ربائی لکھتے ہیں تو علی کے نام پر، کوئی بھی شعر و شاعری تو علی کے نام پر، کوئی بھی ذاکر اہل بیت آتا ہے تو علی کے بات کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اوپر یہ بڑا اعتراض ہے۔ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے، بھائی مولا علی نے یہ کہا میں تو محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں۔ ہم غلام کا مقام بیان کر کے تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، جس کا غلام کا اتنا مقام ہو اس کا مولا کا کتنا مقام ہو۔ حیدری یا، تو لہذا بہرحال بعض اوقات انسان کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریف کرنا کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر یونس علامہ صاحب، انہوں نے ایران سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، تو ماشاءاللہ دارالسلام میں انہوں نے مجلسیں پڑھی۔ ان دو بزرگ علماء، پھر قبلہ صاحب ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں بہرحال مجھے موقع ملا ہے، یہ اللہ کا، میں تو اللہ کے سامنے شکر ادا کرتا ہوں، چلو یہ دونوں نے میرے حق میں دیا، تو مجھے اس وقت ٹائم ٹھیک ٹھاک ہے۔ مولانا یونس صاحب کا بھی ٹائم لینا ہے، آپ ناراض نہیں ہو جائے گا تھوڑا، وہ جناب مولانا قبلہ اکمل حسین طاہری صاحب کا بھی ٹائم ہے، چلو ٹھیک، اچھا ہوا۔ ان علماء کی سلامتی کے لیے تمام بزرگان جو یہاں تشریف فرمائے، اس فرش عظام میں مومنین، مومنات، جوان، بزرگ، مائیں، بہنیں، سب کی سربلندی کے لیے، توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اور قبلہ محترم واجب الاحترام یہاں کے رزن عالم مولانا حسین صاحب یہاں تشریف فرمائے، اللہ ان کی مشکلات کے حل کے لیے، سب کی پریشانی کی دوری کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، میں اس جملے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، پیغمبر عظیم الشان اسلام نے ایک نورانی جملہ ادا فرمایا مولا کائنات کے حق میں، ان عبدن عبد اللہ، بتحقیق ایک ایسا بندہ جو اللہ کا بندہ ہو، پہلے اللہ کا بندہ ہو، تو جو طرح بندہ بندہ خدا ہو، توحید کا اقرار کرنے والا ہو، ایسا بندہ، ان عبدن عبد اللہ، بتحقیق ایسا بندہ جو بندہ خدا ہو۔ یہاں پر ہندوؤں کا ذکر نہیں ہے، کسی اور مذہب کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی الوہیت کے اقرار کرنے والے کی بات ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ کا بندہ ہو۔ جب بندہ بندہ خدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ بندوں کا بندہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے جب الہیت میں ڈوب جاتا ہے تو وہ کسی طاقت کے سامنے بھی زیر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، شیر کی طرح سامنے بکھرتا ہوا، چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عبد خدا ہونا بہت بڑی بات ہے عزیزان محترم، الہی خود بندہ ہونا، رحمانی بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو جو فرمایا آپ، یعنی پیغمبر عظیم الشان اسلام کی خدمت میں بہت سارے لوگ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے، 1,24,000 نبی کیوں آئے ہیں؟ یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ امام کیوں آئے؟ آپ کیوں آئے؟ ان کا کیا ریزن کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر نے مختلف لوگ آئے، مختلف سوالات کیا، تو جو فرمایا نے، تو آخر میں پیغمبر نے ایک جملہ کہا۔ جملہ پیغمبر کا کیا ہے؟ یہ 1,24,000 نبی آنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کا مقصد یہ ہے، اور 14 معصومین اس روئے زمین میں آنے کا مقصد یہ ہے
کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں شامل کرنا، یہ مقصد خدا ہے، یہ مقصد انبیاء ہے، یہ مقصد قرآن ہے۔ تو جو فرمایا اپنا، یعنی لوگوں کی بندگی میں نہ رہے، لوگوں کی غلامی میں نہ رہے، تمام لوگ بندگی پروردگار میں آ جائے، سر بسجود ہو جائے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے، یہ معصوم کا مقصد ہے، یہ 1,24,000 نبی آنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں شامل کرنا، یہ ہے تمام انبیاء کے مقصد۔ اور یہاں پر بھی پیغمبر یہ فرمانا چاہ رہے، دیکھیں، ان عبدن عبد اللہ، بندہ خدا ہو، تو فرمایا ان عبدن عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، ایسا بندہ جو حضرت نوح کی طرح ہو اپنی قوم میں، ایسا بندہ۔ پہلی صفت بندہ خدا، دوسری صفت حضرت نوح کے مانند اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نمائندہ ہو اپنی قوم میں۔ تیسری بات، کان لہ قدر احد ذہبا، اللہ تعالیٰ نے اس کو احد کے پہاڑ کے برابر سونا دیا ہو۔ کان لہ قدر احد ذہبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد کی پہاڑی کے برابر، جو حضرات آپ تشریف لے کے گئے ہیں اپنا مشاہدہ فرمایا ہوگا، اتنا بڑی پہاڑی کے برابر اللہ نے آپ کو سونا دیا۔ تیسری بات۔ چوتھی، فَأَنفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس پورے سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کتنی بڑی بات ہے صاحب، کتنی بڑی بات ہے، کتنا دل ہے، کتنا جگر ہے، اتنا سونا راہ خدا میں لٹا دے۔ چوتھی صفت۔ پانچویں، وَيَحِجُّ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، ہر سال حج بیت اللہ بھی کرتا ہو، خانہ کعبے کا مشاہدہ بھی کرتا ہو۔ وَقُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَ مَظْلُومًا، اگر اسے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے صفا و مروے کے درمیان، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام۔ عبد خدا ہے نمبر 1، اور مثل حضرت نوح کی اپنی قوم میں کیا مقام ہے، کیا ولولہ ہے، ایسا مرد الہی ہے، اور اللہ نے اس کو احد کے پہاڑی کے برابر سونا بھی دیا ہے، اور اس نے اللہ کے راہ میں خرچ بھی کیا، ہر سال بیت اللہ کی حج بھی کرتا ہے، اور اب صفا و مروے کے درمیان میں مظلومانہ طور پر قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، قتل کر دیا جائے اس کو صفا و مروے کے درمیان مظلوم کے طور پر۔ کتنا مقام حاصل ہے، دیکھیے کتنی فضیلت ہے۔ مگر پیغمبر فرماتا ہے یالی لم یوالک یالی، اتنی فضیلتیں اگر ہو، اگر لم یوالک یالی، اگر اس کے دل میں تمہاری ولایت نہیں ہے تو لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ تو جو فرمانا آپ، اگر سب کچھ ہے، عبد خدا بھی ہے، اور مثل حضرت نوح کے مانند اپنی قوم میں رہبریت بھی ہے، اور پہاڑ کے برابر، اونٹ کے پہاڑ کے برابر سونا بھی ہے، اور اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر دیا، اور ہر سال بیت اللہ کی طواف بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صفا و مروے کے درمیان میں اسے قتل بھی کر دیا جائے، اتنے مقامات حاصل ہونے کے باوجود لم یوالک یالی، اگر اے علی آپ سے کی ولایت ان کے دل میں نہیں ہے تو لم یشم رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ فرمایا لو صلیت الفا وصمت الفا وقرأت القرآن كلها وغزوت مع كل نبي ألف غزوة وألف حجة لم يكن في قلبك حب علي بن أبي طالب يدخله النار۔
ہزارہ نمازیں پڑھتا ہو، ہزارہ حج کرتا ہو، ہزارہ عمرے، وہ بھی ہر نبی کے ساتھ مل کے حج بیت اللہ میں جاتا بھی ہو، قرآن کو پڑھتا ہو، حافظ قرآن بھی ہو، اگر اس کے دل میں ولایت علی سے محبت نہیں ہے تو وہ جہنم میں جانے والوں میں ہوگا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے ہے یا اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے، بزرگ نے کہا، بزرگ کی بات مان لیا کرو عزیزو، دونوں ہاتھ بلند کرے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہمیں مولا کا نام لیتے ہوئے ہم شرماتے نہیں ہیں، شرمائے وہ جن کی تاریخ پڑھ کے دنیا ہنسے۔ ارے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، بڑے صحابہ صحابہ صحابہ، دیکھا ہوگا آپ نے پاکستان کے اندر ایک ہے اورنگزیب فاروقی، کبھی سنا بھی کرو، وہ بڑے جلال میں ہیں، صحابہ صحابہ صحابہ، بڑے جان صحابہ، یعنی وہ چاہتے ہیں صحابہ کو اہل بیت کے برابر کا درجہ دیں، ان کی پوری کوشش ہے، پوری توانائی، بڑی دولت خرچ کیے جا رہے ہیں، بہت بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، بہت کچھ خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ صحابہ کے برابر میں اہل بیت صحابہ کو برابر میں سمجھا جائے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ صحابہ اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، صحابہ کون ہے؟ صحابہ وہ ہے جب بھی آیت نازل ہوتی تو عمل کرتے تھے، اس سے صحابہ کہتے ہیں۔ نماز کا حکم آیا، نماز پڑھی، وہ صحابہ۔ روزے کا حکم آیا، روزہ رکھا، وہ صحابہ۔ جب بھی حکم پروردگار آیا، عمل کیا، اس سے صحابی کہتے ہیں۔ اہل بیت اس سے کہتے پہلے عمل کرتے، آیت خود بخود بعد میں نازل ہوتی ہے۔ آیتیں اہل بیت کی عمل کے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اہل بیت عمل کرے تاکہ آیت جو ہے اترتی ہوئی نظر آئے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اور جب بھی میں ایک جملہ یہاں پر کہتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، مولا کا نام لیا جائے، نعرہ لگایا جائے خاص طور پر، تو مولا کا نعرے کا جواب بھی اس شان کے ساتھ ہونا ہے جس شان کا میرا مولا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ حیدری، جزاک اللہ، اللہ آپ کی جوانی میں برکت دے۔ دونوں ہاتھ کبھی بھی، دونوں ہاتھ بلند کیا کرو، ورنہ قیامت میں کل یہ ہاتھ اس ہاتھ سے شکایت کرے گا، کیا جواب دے ہوئے؟ کیا خامی ہے اس کے اندر؟ یا اللہ یہ ہاتھ تو اٹھا، آج اتنا بڑا مقام حاصل کیا، مجھے اٹھایا نہیں گیا۔ تو جو فرمایا، نہیں مذاق، حقیقت بتا رہا ہوں، مولا کا نعرہ لگاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پوری جگر کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ نعرہ لگایا کرو۔ جتنی بیک جو ہے نجف سے تمہیں ملی ہے، ہمت ہے آپ کے سینے میں، اس توانائی کے ساتھ، اس طاقت کے سمیٹ کر اپنے سینے میں نعرہ لگایا کرو، تاکہ عرش میں رہنے والے فرشتوں کو یہ آرڈر آ جائے، جاؤ فرش اعظم میں علی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، علی کے جیالے بیٹھے ہوئے ہیں، علی سے مودت اور محبت رکھنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اس نعرے کو اپنے نورانی پر میں بٹھا کر نجف میں لے جاؤ، مولا کے دلہیز میں۔ نعرہ حیدری، حیدری، صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ صلوات۔ تو دوستو، صحابہ اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ کبھی صحابہ کو یہ جملہ کبھی نہیں کہا، ملے گا نہیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ عادلیت اس بات کی گواہ ہے۔ پیغمبر اسلام علی کی ولایت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، پروردگارہ اس خالق کی قسم جس کے قدرت میں میری جان ہے، پیغمبر کا جملہ ہے، جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، لَوَاجْتَمَعَ النَّاسِ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَمَا اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لَمَا دَخَلَهُ النَّارُ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پیغمبر فرماتے ہیں اگر یہ زمین والے علی کی محبت میں جمع ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آسمان والے متحد ہیں،
ہائے 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 تو جو کر رہے ہیں، اس لیے تو آسمان والوں میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی کرائے کا مولوی نہیں، کوئی ڈالر میں بکنے والا نہیں، کوئی یورو میں بکنے والا نہیں، کوئی اسرائیل کا ایجنٹ نہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر اسی طرح جس طرح آسمان والے متفق ہیں محبت علی میں، اسی طرح یہ زمین والے بھی اتحاد اور اتفاق ہوتا تو لما یدخلہ النار، اللہ کبھی جہنم کو پیدا کرتا ہی نہیں تھا۔ اور جہنم کی ضرورت اسی لیے پڑی۔ ایک دفعہ میں ایک جملہ یاد آ گیا، عرض کر رہا ہوں، ایک مومن نے ہمیں سوال کیا ٹانگا میں، مجلس پڑھ رہے تھے بہت پہلے، تو جو ہے مولانا صاحب درس دے رہے تھے، وہ تھوڑا سا مسائل بھی تھے کچھ مومن کے آپس میں درمیان میں، تو ایک مومن دوسرے مومن پر جو ہے نا ایک جملہ کسنا چاہ رہے تھے کہ مولانا صاحب منافق کی علامت کیا ہے؟ اللہ اس کو سلامت رکھے، یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے رہنمائی کیا تھا کہ ہوشیار رہنا۔ دیکھو کسی کی عزت بچاؤ گے نا اللہ تیری عزتیں بچاتا ہے، کسی کے گناہ چھپاؤ گے تیرے گناہ چھپانے والا وہ ہے، کسی کی بے حرمتی ہونے سے ارادہ رکھو اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، اللہ تیری حرمت بچاتا ہے، تیرے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تیری ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ قبلہ صاحب کی بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا محترم، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے میں نہیں بولوں گا، محترم یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ سوال میں جان نہیں ہے، اس لیے کہ اس مجمع میں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مومنین جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بات یہ نہیں ہونی چاہیے منافقت کی کیا ہے۔ منافقوں کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے، منافقوں کو تلاش کرنا ہے تو جہاں دشمنان ولایت علی ہے وہ سارے کے سارے منافق۔ علی والوں میں کوئی منافق نظر اس لیے نہیں آتا، آل محمد نے فرمایا ہے شیعتی قد خلق من فاضل طینتنا یبرہون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارا شیعہ وہ ہے، ہمارا دوستدار وہ ہے، ہمارا محبت کرنے والا محب وہ ہے جو ہماری بچی ہوئی اس خاک سے پیدا کیا ہے۔ جب ہمارے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو ان میں خوشیاں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں وفات ہوتی ہے تو ان کا چہرہ جو ہے غمگین نظر آتا ہے۔ لہذا ولایت علی ابن ابی طالب سے متعین رکھنے والے، متحد ہونے والے اور محبت رکھنے والوں میں منافقت آپ چراغ لے کے ڈھونڈو گے آغا صاحب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں سے ہٹو، اس پلیٹ فارم سے ہٹ جاؤ، اس عزا خانہ سے باہر نکل جاؤ، سارے کے سارے منافق مل جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزو شاید آپ نے یہ جملہ بارہا سنا ہوگا، میرے جیسے ادنا سا طالب علم سے بھی یہ جملہ سنیں، قیامت کا منظر ہوگا، پکارا جائے گا نام سے، فلان ابن فلان فلان ابن فلان۔ کتنی بڑی بات ہے، خدا کی قسم شیعو، اہل بیت کا ذکر کرنے والوں، علی کی ولایت سے محبت رکھنے والوں، خدا کی قسم اہل بیت کی چوکٹ پر ہم دن رات اگر سجدہ کرتے رہے نا پھر بھی کم ہے عزیزان محترم۔ پتہ چلے گا آدم سے لے کے خاتم تک کی نسلیں جب جمع ہو جائے گی وہاں تیرا رتبے کا پتہ چلے گا، تیرا مقام پتہ چلے گا۔ ولایت علی سے محبت کرنے والا، ولایت آل محمد سے محبت کرنے والا، اہل بیت کے مکتب پر عمل کرنے والے کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، وہاں نظر آئے گا۔ عزیزان محترم روایت کے اندر یہ ملتا ہے قیامت کا منظر ہوگا، آدم سے لے کے خاتم کی نسلیں جمع ہوگی، کتنا بڑا اجتماع ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے، کتنا بڑا اجتماع ہوگا۔ وہاں پر اہل تشیع کو، محبان اہل بیت کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ہائے ہائے ہائے، اور دشمنان ولایت علی کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ہائے ہائے۔ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، میں اس کو تفصیل میں نہیں جاؤں گے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اے دشمن بدبخت عدو سن، ہم سے نہ الجھ، اپنی ماں کی خیانت کا گلہ کر۔ دوستو بس یہ عزاداری ہے، یہ فرش عزا ہے، یہاں پر جو پیغام ملتا ہے قدر کیا کرو اس عزاداری کا، یہی بخشش کی ضمانت ہے، نہ انکار کرو، ہے ابھی وقت عزائے شاہ ابرار کرو، جانے کوفے سے کب آ جائے صدائے مختار، جتنے شبیر کے دشمن ہیں گرفتار کرو۔ ہائے ہائے ہائے،
یہی بخشش کی ضمانت ہے، نہ انکار کرو، ہے ابھی وقت عزائے شہ ابرار کرو، جانے کوفے سے کب آ جائے صدائے مختار، جتنے شبیر کے دشمن ہیں گرفتار کرو۔ یوں غم شان فطرت پہ حکومت کی ہے، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے، لب ہلاتے ہیں یہی لوگ خلاف مولا جن کی ماؤں نے امانت پہ خیانت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر ہے۔ یا اللہ، اس بزرگ کی سلامتی سربلندی کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ میرے مولا کی ضروری ہے اس زمانے میں علی کا زیادہ تذکیرہ کیا جائے۔ آپ نے سنا تھا پچھلے سال میں آپ کے سنگیا میں تھا، پاکستان میں زیارت عاشورہ پر پابندی لگایا تھا۔ کتنے ہزاروں سال کے بعد ان کمبختوں کو پتہ چلا ان میں علی اور آل علی اور ولایت علی سے دور ہونے والوں پر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ کل پتہ چلا، کیوں؟ ان کا علم سے دور ہیں، علم سے یہ لوگ بہت دور ہیں۔ مگر نہیں، پاکستان کے شیعہ آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ وہ ایک جو ہے نا وہ ہزاروں پر بھاری ہے۔ کتنے دھماکے ہوئے آپ نے دیکھا، کتنے شہید ہوئے آپ نے دیکھا، مگر مجمع اور بڑھتا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مجمع میں کمی نہیں آتی۔ تو عزیزان محترم، مولا کے فضائل بہت ضروری ہے ایک صاحب ایمان کے لیے، صاحب تقویٰ کے لیے۔ 1,24,000 نبی اللہ کی بارگاہ سے آتے ہوئے، عالم ذر سے آتے ہوئے، عالم حقیقت سے آتے ہوئے، عالم کون و ما یکون سے آتے ہوئے، سب نے یہ وعدہ دیا تھا اور پروردگار عالم نے ان سے وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، تم جا رہے ہو دنیا میں تو یاد رکھ میرے حبیب کی مدد کرو گے، میرے رسول کی مدد کرو گے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 1,24,000 نبی اس کائنات میں آئے روئے زمین پر، کسی نبی نے پیغمبر کی مدد کیا؟ نہیں کیا۔ نہ خیبر میں آیا، نہ حنین میں آیا، نہ صفین میں آیا، نہ احد میں آیا۔ تقریباً 83 جنگیں پیغمبر کے دور میں لڑی گئی ہے۔ ان تمام جنگوں میں نہ آدم آیا، نہ ابراہیم آیا، نہ شیش آیا، نہ نوش آیا، نہ العظم نبی آیا، کوئی نبی نہیں آیا، تو مخالفت تو ہوئی نا سب۔ قربان جائے رسول، اے جان رسول، اے ختم رسول، اے مولائے کل، اے کلمہ طیبہ کی سیرت، اے ولایت انسانیت کے مرکز، اے جبین نقطہ پرور، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے بشیر، اے سراج منیر، قربان جائے رسول تیری عظمت پر تو نے ایک جملہ کہہ کر سارے نبیوں کی نبوت کو بچایا، سارے نبی کی عظمت کو بچایا۔ پیغمبر نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقوائہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ وَجَلَالِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال اور جلال دیکھنا چاہتے ہو، 1,24,000 نبیوں کی تمام صفات کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کی چہرے کی طرف دیکھو۔ آدم کا علم بھی نظر آئے گا، نوح کا تقویٰ بھی نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی، یوسف کا جمال اور جلال بھی نظر آئے گا۔ اسی لیے ایک شاعر ایک جملہ کہا، علم آدم ہیبت موسیٰ جمال یوسفی۔ ہائے ہائے، علم آدم ہیبت موسیٰ جمال یوسفی، انبیاء ما سبق کی ہر صفت حیدر میں ہے۔ علم آدم ہیبت موسیٰ جمال یوسفی،
انبیاء ما سبق کی ہر صفت حیدر میں ہے، ہاتھ پر ٹھہرا ہے در اور در پر ہے لشکر رواں، کیا بلا کا زور دست فاتح خیبر میں ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وآل۔ یہاں پر آخری ایک جملہ مولا کی فضیلت کے حوالے سے، صحابہ کے دور تھا، صحابہ کا دور تھا، تو ایک عیسائی ان تینوں میں سے ایک بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار اچھا ہو گیا، ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی مسلمان ہو جائے گا، تو کر لیں، پڑھ لیں کلمہ، سارے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھیں۔ کمال کا جملہ ہے، ذرا سنیے گا انشاءاللہ، آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے میں مسلمان اس وقت ہوں، پہلے میرا ایک سوال ہے۔ ایسا ہی ہے، کہا کیا سوال ہے بتا؟ تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا خدا جو ہے انک علی کل شیء قدیر ہے؟ بولا ہاں ہمارا خدا تو انک علی کل شیء قدیر ہے۔ اچھا تو سوال یہ ہے انک علی کل شیء قدیر ہے، تو تمہارا خدا اپنے جیسے کسی خدا کو پیدا کر سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں پیدا کر سکتا ہے تو شرک ہے، نہ کر سکتا ہے تو خدا پہ تو انک علی کل شیء قدیر نہیں ہے، کرے تو کیا کرے؟ اب کرائے کے جو مولوی بیٹھے تھے اس زمانے میں، جو ہر مہینے کی تنخواہ لیتے تھے نا، ان کو لایا خلیفۃ المسلمین نے، بولا بھائی سوال آیا، مشکل ہو گیا، دو جواب دو، مگر علی کے پاس جانا نہیں دینا، علی کے پاس جانے کی نوبت نہیں آنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، سارے جو تھے بکے ہوئے مولوی سب کو لایا، لانے کے بعد کچھ سوال کو سامنے رکھا، جواب تو تھا نہیں نا، کہا 3 دن کی مہلت مانگا۔ اس نے کہا آپ 3 دن کے بعد، ٹھیک ہے بھائی، 3 دن کے بعد تو عیسائی آ گئے، پھر اجتماع ہوا، دربار ہوا، خلیفۃ المسلمین کا مجمع ہے، آیا اور ہاں پھر کہا بھائی کرائے کے لوگ کیا کچھ کر کے آئے ہو، کوئی مسئلے کا حل؟ کہا ہاں بالکل مسئلے کا حل ہے، کیا ہے؟ اس کو قتل کرنا ہے۔ دیکھو یہ قتل وہاں سے ہو رہا ہے بھائی، آج ہم نہیں ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ ہی جہالت سے ہو رہی ہے جان عزیزان محترم، خدا کی قسم سے بس یہی مسئلہ ان کا، قتل کرنا ہے۔ اچھا کیوں؟ انہوں نے ہمارے خدا کی توہین کی۔ اچھا یہی دلیل، پھر قتل کرو۔ تو اتنے میں جلاد کو لایا گیا، جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے، عیسائی ہنس رہا ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے، کہ تلوار لگے تو نے ختم ہونا ہے، تو ہنس رہا ہے؟ بولا ہاں کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا خلیفۃ المسلمین مجھے قتل کر دو، گوارا ہے، مگر سوال زندہ ہے، دنیا پوچھے گی، میرا لاش وہاں پر ہوگا اور کہیں گے بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا اس نے یہ سوال کیا تھا اور اس کا جواب نہیں آیا، اسے قتل کر دیا، تو کوئی بات نہیں مجھے قتل کر دو، مجھے منظور ہے، مگر میرا سوال زندہ ہے۔ اتنے میں حضرت سلمان بوڑھا ہو چکے تھے، آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ پکڑا، جلاد کو آگے کہا جاؤ یہاں، میں دربار میں جا رہا ہوں، مولا کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ کیا کہہ سکتے تھے؟ جلال تھا، ایمان تھا، تقویٰ تھا وہ۔ تو حضرت سلمان لے کے گئے مولا کے دربار میں، مولا کی خدمت میں دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مولا نے جواب دیا، کیا اس عیسائی کو لے کر آئے ہو جو دربار میں 3 دن مہلت مانگا تھا، جواب نہ ملا تھا، اس کو لے کر آئے ہو؟ اوہ ہوئے، اتنے میں عیسائی نے جب سنا نا، چپل اتار دیا تھا آنے کے لیے، اس نے پھر سے دوبارہ چپل پہن کے جانے لگا۔ کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ سوال کا جواب، کہ بھائی جس کو یہ پتا ہے 3 دن سے انہوں نے مہلت مانگا تھا، وہ سب پتا ہے، تو جواب بھی اس کو پتا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو چلا جاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، کہا نہیں پھر بھی سن کے چلا جاتے ہیں، جملہ سنیے گا، سنیے مولا کہتا کیا ہے۔ بہرحال اندر آئے، مصافحہ ہوا، مولا کی زیارت ہوئی، بیٹھے، تو مولا نے فرمایا دیکھو ہمارا خدا انک علی کل شیء قدیر ہے۔ مولا تو جب اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہوگا انک علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ جیسا اور خدا کو پیدا کر سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں خدا پیدا کر سکتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں جو بات تھی نا، تو پھر تو وہ شریک ہو گیا۔ کہا دیکھ تیرا سوال کا جواب یہ ہے، ایک خدا نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں خدا پیدا کر سکتا ہے،
جتنا خدا پیدا ہوتے جائیں گے وہ سب کے سب مخلوق ہے، خدا وہی ہے. ہائے ہائے، خدا وہی ہے، وہ خالق ہے، اور وہ سب کے سب کیا ہے؟ مخلوق خدا ہے. اس کے خلاقیت میں ان کے اثر نہیں ہوتا ہے. لاکھوں کروڑوں خدا پیدا ہونے سے اس کی قدرت میں، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی طرح اسی طرح جب حج کا موسم تھا، ملائکہ کائنات نے ایک حاجی پر تماچا مارا، زبردست کا مارا. وہ دوڑتا ہوا خلیفۃ المسلمین کے پاس گیا. کہا خلیفۃ المسلمین کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا علی نے تماچا مارا. کچھ روایت کہتے ہیں علی کو بلایا گیا، کچھ روایت میں یہ ہے کہ علی کے پاس گئے. کہا علی بتائیے اس بندے خدا کو آپ نے تماچا کیوں مارا؟ مولا نے فرمایا اس نے خیانت کی نظر تھی ناموس پر، غلط نظر سے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو مارا. اب جو خلیفۃ المسلمین تھے نا، اس نے کہا اب کیا کروں؟ علی عین اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے. اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا، میں کیا کروں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اجرکم اللہ. بس عزیزو، کافی وقت آیا ہے، یہ محبت ہے، آپ برابر کا آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. کافی ٹائم آ چکا ہے. انتہائی مختصر 2 جملے مصائب کا میں پڑھنا چاہوں گا. عزادارو، وہ بھی اس جوان کے مصائب، علی اکبر جیسا نوجوان. عزیزو، جب کربلا کے میدان میں بابا سے اجازت مانگا، جس ماں نے پالا تھا اس ماں سے بھی اجازت لیا، اور 18 برس تک جس ماں نے پالی اس سے بھی اجازت لینے کے بعد جب مقتل میں وارد ہوا، علی اکبر نے ہزاروں کے اعتبار سے واصل جہنم کرتا گیا. عزادارو، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک مرتبہ علی اکبر جیسا جوان کڑیل گھوڑے پر سوار ہے، دشمنوں کو گراتا ہوا جا رہا ہے. ایک مرتبہ کسی ظالم نے زور سے تلوار سر پہ مارا، کسی اور ظالم نے برچھی علی اکبر کے سینے میں پیوست کر دیا. عزادارو، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ علی اکبر کا سر گھوڑے کے سر پر تھا اور علی اکبر کے سر سے خون ٹپک رہا تھا اور گھوڑا وہی گھوم رہا تھا. میں ایک جملہ کہوں گا آپ کو گواہ بنا کر، اے وفادار گھوڑے، علی اکبر کو بابا تک پہنچا دیتے خیمے تھا تو کتنی اچھی بات تھی. گھوڑا کہے گا اے ذاکر اہل بیت، تو کربلا میں موجود نہیں تھا، دل تو میرا بھی کر رہا تھا علی اکبر جیسا جوان بابا اور خیمہ گاہ میں ماؤں سے ملاقات ہو جائے، بہنوں سے ملاقات ہو جائے، مگر میں مجبور تھا اس لیے کہ علی اکبر کے سر پر ضرب لگی تھی. اکبر کا سر میرے گھوڑے کے سر پر تھا، اکبر کے سر سے خون ٹپک کر میرے آنکھوں میں پڑ رہا تھا اور مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا. اجرکم اللہ. عزادارو، جوانوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. عزادارو، کربلا کا واحد شہید ہے جس نے جب گھوڑے سے زمین پر آیا بابا کو نہیں پکارا بلکہ کہا علیکن منی السلام بلکہ آخری سلام پہنچانا تھا. عزادارو، حسین گریہ کرتا ہوا، روتا ہوا. عزادارو، روایت کے الفاظ یہ، جب یہ بات آئی نا، جب اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، جب سلام کی بات آئی، آنکھوں سے کچھ حسین کو دکھائی نہیں دیا. ہاتھوں کے سہارے سے کہتا ہے ادعونی یا بنی، اے میرا بیٹا اکبر، تو
آواز دو تاکہ تیرے آواز کے سہارے سے یہ بوڑھا باپ آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، حسین گرتا ہوا، حسین روتا ہوا، فریاد کرتا ہوا جوان بیٹے علی اکبر کے سرانے کے قریب پہنچا، اکبر کے مبارک سر کو اپنے زانوں میں رکھ کے حسین نے دل ہلا دینے والا جملہ کہا۔ عزادارو، حسین نے کہا اکبر 18 برس کا نوجوان ہو بیٹا اکبر، زندگی گزر گئی، کبھی بابا سے کچھ نہیں مانگا، آج جو مانگنا ہے مانگو، میری بھی تمنا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا اس بوڑھاپے میں آپ کو زیادہ صدمہ نہیں دینا چاہتا، بابا اور تو کچھ نہیں مانگتا مگر اتنی سی بات تھی بابا، جب میں مدینے سے چلا تھا بہن صغرا سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا، صغرا گھبرانا نہیں، میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ بابا سے التجا کیا، بابا مجھے صغرا کا منظر دکھا دو، مجھے صغرا کی زیارت کرا دو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے معجزے سے کام لیا، کہا بیٹا اکبر ان 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھو۔ جب اکبر نے دیکھا تو مدینہ نظر آیا، سادات کے گھر نظر آئے، جیسے دروازے بند کر کے آئے تھے ویسے دروازے بند نظر آئے۔ عزادارو، ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا یہ تو سادات کے گھر نظر آیا، مجھے صغرا نظر نہیں آئے بابا۔ اب منظر بدل گیا، دوسرا منظر۔ کہ کیا منظر تھا عزادارو؟ نانا کا روزہ نظر آیا، جب زیارت پڑھ کے آئے تھے، ودا کر کے آئے تھے نانا کے روزے سے، نانا کا روزہ نظر آیا۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا یہ نانا کا روزہ ہے، صغرا نظر نہیں آئی۔ بس عزادارو، اب قیامت کا منظر ہے، آپ جیسے صاحب ایمان بستر میں بھی جاؤ گے، سرانے پہ سر بھی رکھو گے، یقیناً یہ سوچو گے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو ضرور آئے گا۔ عزادارو، یہ تیسرا منظر، یہ قیامت کا منظر تھا۔ یہ وہ منظر تھا عزادارو جب علی اکبر مدینے میں صغرا سے خدا حافظ کیا تھا نا، تو صغرا نے رو رو کر کہا تھا بھیا اس بیمار کو اکیلے چھوڑ کر چلے جا رہے ہو، مگر بھیا اتنی سی بات سنو، اس مٹی کے ڈھیر پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کے چلے جا، جب تمہاری یاد مجھے ستائے گی تو میں ان قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر اپنا دل بہلاؤں گی بھیا، اپنا دل بہلاؤں گی۔ بس عزادارو، تیسرا منظر یہی منظر تھا، جہاں اکبر کے قدموں کے نشان تھے وہاں صغرا کی نظر تھی، اور کبھی کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے کہہ رہی ہے بھیا اکبر، بھیا اکبر تمہاری بیمار صغرا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، رو رو کر یہ جملہ ادا کر رہی ہے بھیا اکبر تمہاری بیمار صغرا تیرے وعدے کے سہارے زندہ ہے، تیرے وعدے کے سہارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔